بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 1 جون سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، اور کچھ مزید خبروں کی ہماری تصدیق ہو رہی ہے۔ آج خبر میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو چیز ایک آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، جو انفارمیشنز آپ کو دیتے آ رہے ہیں، جو انالیسز آپ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں انفارمیشنز کی بنیاد پہ، تو آج ایک اور خبر وہ صحیح ہو گئی ہے، اور وہ ہے انڈیا سے متعلق اور پاکستان سے متعلق۔ ہم آپ سے بار بار مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں جناب آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سنتھنی اور کوئی بلف اور کوئی بلا وجہ کی ایک ہائپ کریٹ نہ کی جائے، بلکہ میچیور رپورٹنگ کی جائے اور سنجیدہ قسم کی خبریں آپ کو دی جائیں، اور سنجیدہ اور حساس انفارمیشنز بھی پراپر وے سے آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو خبر یہ ہے، میں نے آپ کو پچھلی 1-2 ویڈیوز میں ایک ذکر یہ کیا تھا کہ یہ انفارمیشن ہے کہ اب جو انڈیا ہے وہ چائنا سے مار کھانے کے بعد، چائنا سے اس کو کافی مار پڑ چکی ہے، اور اب چائنا سے مار کھانے کے بعد وہ اب یہ سارا پریشر جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، توجہ دوسری جانب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہدف ہے پاکستان اور مسلمان۔ یہ بی جے پی کی، انڈیا کی، ہندوؤں کی، انڈین جو ہندو ہیں ان کی، انتہا پسندوں کی، دہشت گردوں کی، یہ ایک بڑی پیٹ طریقہ ہے۔ اور جب بھی انڈین آرمی کو مار پڑتی ہے اور وہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیں، کوئی ایسا سٹیج ڈرامہ کیا جائے پاکستان پہ ڈال دیں، یا وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ رائے یا ان کی سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے IB، اس کی کوئی ناکامی ہو، اس کو کوئی جوتے پڑیں، وہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ الزام تھوپ دیا جائے، ISI پہ تھوپ دیا جائے، پاکستان کی فوج پہ تھوپ دیا جائے۔ یہ ان کا ایک آسان، ایک طے شدہ ایک فارمولہ ہے، اور یہ تو اتنا گھس پٹ چکا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اب ان کا اپنا میڈیا جو ہے، ان کا اپنے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا، کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈین اتھارٹیز کو، انڈین اسٹیبلشمنٹ کو، انڈین میڈیا کو، انڈین آفیشلز کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے، اور پاکستانو فوبیا، اسلامو فوبیا، مسلم فوبیا یہ ہو گیا ہے، اور اب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب ہماری خبر کون سی سچ ثابت ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مزید آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن یہ جو میڈیا میں ذکر آیا انڈین میڈیا کا، کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا بھی اس حد تک کیا جاتا ہے کہ اس کا سر پاؤں بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً کبوتر کو کہا گیا جی یہ پاکستان کا بڑا جاسوس پکڑا گیا ہے، اور وہ ہمارے شکر گڑھ کے ایک نوجوان کا تھا، وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے، وہ صرف اس کے پاؤں پہ وہ پالتو کبوتر والی جو ہوتی ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، پازیب کہہ لیں آپ چلیں، وہ ڈالی ہوتی ہیں جھنکاریاں سی، تو وہ ڈلی ہوئی تھیں، تو بس پتہ نہیں جی انہوں نے کیا کر لیا۔ پھر ایک اور ٹی وی شو میں یہاں تک کہ پیپلز لبریشن آرمی جو ہے وہ ہے چائنا کی، اس کو PLA کو پاکستان لبریشن آرمی کر کے پیش کر دیا، اور اس کا ایک جنگی ماڈل بھی سب کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ٹی وی چینل پہ ہوا، اور ٹی وی اینکر کا نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ ادارہ ہے ان کا جی ٹائمز ناؤ، اور ان کے نیوز اینکر ہیں ناویکا کمار۔ یہ اس نے حرکت کی۔ اس کے بعد اب اگلا لطیفہ سنیں، یعنی مار پڑ رہی ہے چائنا سے، 4 علاقے آپ گنوا چکے، اور ہمت ہے نہیں، چائنیز آرمی نے آپ کے فوجیوں کو لمبیاں پا کے لتاڑا، ٹھیک ٹھاک پٹائی کی، دھکے دیے، گالیاں دیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ فوٹیجز چل رہی ہیں، یہاں پہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس کے یوٹیوب کے کچھ فالوز کرنے پڑتے ہیں رولز کاپی رائٹس کے، تو اس لیے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو ادھر تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ نریندر مودی کی جی بہت بڑی مشکل سے چینی لیڈرشپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے،
اور وہ چینی قیادت نے نریندر مودی کو کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آگے آ جائیں، یہ میں ذرا ختم کر دوں۔ ٹڈی دل، اب ٹڈی دل جو آیا ہے، ٹڈی دل کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں۔ یہ ٹڈی دل جو آ رہی ہیں، یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے انڈیا پہ اور اس کی زراعت پہ، اس کی اکانومی پہ، اور یہ ٹڈی دل پاکستان دانستہ طور پہ بھیج رہا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیا ٹی وی کے ٹاک شوز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نفرت کو کتنا بیچتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو کتنا بیچتا ہے۔ بی جے پی، آر ایس ایس، ان کا ہندوتا، اجیت ڈوول، را، آئی بی، مودی، جو بھی آپ کہہ لیں، سب کے سب۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، جو خبر ہماری سچ ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ جی اب ان کا ایک طے شدہ ماڈل کہ اب ساری نفرت کو، ساری توجہ کو پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے، اور کیسے کیا جائے وہ ابھی ایک اقدام کیا جی دلی نے، اور وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کے 2 غیر سفارتی عملے کے ارکان، پاکستان کے 2 غیر سفارتی عملے کے ارکان کو دلی چھوڑنے کا، انڈیا چھوڑنے کا حکم دیا ہے انڈین گورنمنٹ نے۔ پاکستان کے 2 غیر سفارتی اہلکاروں کو انڈیا چھوڑنے کا حکم دیا ہے دلی گورنمنٹ نے، انڈین گورنمنٹ نے، اور ان کی جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ کنوے کر دیا گیا ہے۔ اب کہا گیا ہے جناب یہ کیا ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے دونوں۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بار بار ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، انڈین میڈیا پوچھ رہا ہے، وہاں کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ کو کون سا سانپ سونگھ گیا ہے کہ آپ ابھی تک نہ نریندر مودی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ اجیت ڈوول قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے، ادروائز نہ وزیر داخلہ کچھ فرما رہے ہیں، نہ وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں انڈیا کے، نہ ہی وزیر دفاع کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چائنا نے جو درگت بنائی ہے، ہمارے علاقے چلے گئے، اس کے بارے میں کچھ تو بتا دیں۔ لمبے لمبے جو اجلاس ہو رہے ہیں، نریندر مودی کی فون پہ بات ہو گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کوئی خبر ایشو نہیں کی گئی، مودی سرکار نے نہیں کی، ان کی دفتر خارجہ نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کوئی آؤٹ پٹ ہو تو ہی کریں گے نا، کوئی کامیابی کا ایک جملہ بھی ہوتا تو کر دیتے، ڈھول پیٹ دیتے، نہیں کی۔ ان کا وزیر دفاع خاموش، ان کا وزیر خارجہ خاموش، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ وہاں کی تصاویر، سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جاری کر رہے ہیں۔ چائنا اپنا نئی تصاویر جاری کر رہا ہے، چائنا وہاں پہ سٹیبل ہو چکا ہے، وہاں پہ رن وے بنا لیا، ایئر بیس بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کوئی اطلاع نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس ساری نفرت کو، یہ جو ساری ہماری گورنمنٹ کو نہ لے ڈوبے، یہ شکست جو ہے، فوجی شکست، سفارتی شکست، سیاسی شکست جو چائنا سے ہوئی، بہتر ہے کہ اس کا توجہ موڑ دی جائے پاکستان کی طرف۔ لہٰذا پاکستان کے جناب 2 سفارتکاروں کو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ میرا خیال ہے کل جیسے ہی ہمارا دفتر خارجہ ورکنگ میں آئے گا، ورکنگ پوزیشن میں، تو کل صبح سب سے پہلے یعنی کہ آج کل نہیں، آج 1 جون کو ہی، آج ہی دفتر خارجہ جو ہے وہ انڈین چارٹی افیئر کو بلائے گا اور 2 بندے ان کے نکال دے گا، کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان طے شدہ 2 ملکوں کے درمیان کوئی بھی 2 ملک، ایک ملک کوئی ایسی کام کرتا ہے تو دوسرا ملک فوراً حساب برابر کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کیا تھا رشیا کے ساتھ، رشیا نے کر دیا امریکہ کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آج بالکل جیسے ہی سورج طلوع ہوگا آج کا 1 جون کا، تو جناب یہ کارروائی کر دیں گے دفتر خارجہ میں بلا کے۔ اب یہ کیوں نفرت کیوں بیچی جا رہی ہے، یہ کیوں کرنا پڑا؟
کہ میڈیا کی ساری توجہ ادھر آ جائے۔ ایک اور بات بتا دوں، ایک اور انہوں نے جو جھوٹا فالس فلیگ آپریشن جسے کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ پلوامہ میں کرنے کی کوشش کی، گاڑی بارود سے بھری ہوئی، وہ پکڑی گئی، اور جس کا ابھی وہ ماحول بنا رہے تھے کہ جناب ہم نے ایک بندہ پکڑ لیا ہے، اور اس کا تانا بانا پاکستان سے جوڑنا تھا، وہ وہاں کے میڈیا نے ان کا کیا کہنا چاہیے بھانڈا پھوڑ دیا کہ جناب یہ بندہ تو آپ کے پاس پچھلے کوئی 3 سال سے زیر حراست ہے، جس کا آپ ماسٹر مائنڈ جسے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہوا ہے۔ اب ہوا کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں، مودی سرکار نے ٹرمپ سے بات کی جی، ادھر سے جواب مل گیا کورا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلی ویڈیو سن لیں آپ کو علم ہو جائے گا، کورا جواب، اور ایسا کورا جواب کہ انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری نہیں کیا، نہ دلی نے کیا، نہ واشنگٹن نے کیا، نہ وائٹ ہاؤس نے کیا، نہ دفتر خارجہ نے کیا انڈیا کے۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، اس کے بعد ان کے میٹنگ ہوتی ہے، اجیت ڈوول، نریندر مودی، فضائی ایئر چیف انڈیا کا، نیول چیف انڈیا کا، اور آرمی چیف انڈیا کا، پلس اس میں ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ جو سابق آرمی چیف نمونہ وہ تھے جناب، وہ شریک ہوتے ہیں کہ اب اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں ورنہ تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، کوئی کیا طریقہ کیا جائے۔ آپس میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی گالم گلوچ بھی ہوئی، اور ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے پہ بلیم گیم ٹکا کے کی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے انڈین آفیشلز کا، جس میں وزیر اعظم بھی ہیں، تینوں افواج کے سربراہان بھی ہیں، اجیت ڈوول بھی ہے، اور آپ کا وہ نیشنل سیکورٹی والا بھی ہے، اور را چیف بھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انڈیا اور پاکستان کے آمنے سامنے اجلاس ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ان کا بلیم گیم کا لیول تھا۔ خیر ہوا یہ، اس میں جناب انہوں نے کہا کہ اب آپ نہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ منت ترلا کیا جائے چائنا کا، کیونکہ امریکہ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ براہ راست بات کر لیں، ہم نہیں آ رہے اس میں، اور ہماری بھی سبکی ہو جائے گی ورنہ، کیونکہ چائنا نے تو اعلان کر دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اطلاعات ہیں کہ نریندر مودی نے چائنیز گورنمنٹ سے، آفیشل سے، ان کے سربراہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مسلسل، اور اس میں پہلے پوچھا گیا کہ آپ کیا گفتگو فرمائیں گے، یہ گفتگو اس میں پھر طے ہوا کہ یہ اس سے آگے کی گفتگو ہوگی۔ میں اب آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کی گفتگو ہوگی، جو ہو گیا یہ انڈو نہیں ہوگا۔ لہٰذا نریندر مودی کی چین کے سربراہ سے بات ہو چکی ہے، چین کے صدر سے، اور اس میں بھی چائنیز اتھارٹیز نے، چائنیز حکام نے کورا جواب دے دیا نریندر مودی کو کہ جو ہو چکا ہے یہ تو ہو چکا، یہ تو ہمارا تھا اور ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، اب آپ اس سے آگے کی کوئی بات کریں، یہ انڈو نہیں ہوگا، اور یہ ہم پہلے آپ سے بات چیت کرتے رہے ہیں لیکن نہیں، تو باقی اب دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ اب ایک فیس سیونگ تلاش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہی کہا مودی سرکار نے، مودی نے بلکہ چینی حکام کو کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دیں ورنہ تو بڑا پریشر ہے جی، ہماری آرمی کا بھی، ہماری عوام کا بھی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی اگر ہم نے کچھ نہ کیا۔ تو انڈیا کو تو، پاکستان کو تو وہ جواب دے نہیں سکا انڈیا، 27 فروری کا آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، ساری دنیا نے دیکھا، تو چائنا کو کیسے جواب دے سکتا ہے جو اس کے برابر کا نہیں، اس سے کئی گنا طاقتور ملک ہے۔ تو اب جناب نریندر مودی چینی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد تو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جی پہلی دفعہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تمام جو اسٹریٹجک چوٹیاں ہیں اس پہ چائنا قبضہ کر چکا ہے اور سخت کشیدگی ہے، اور چین اور انڈیا کی افواج آمنے سامنے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جو 5 مئی کو اور 9 مئی کو جو لڑائی ہوئی تھی اس میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوجی زخمی ہوئے تھے، ان کی پٹائی ہوئی تھی، اور ابھی بھی درجنوں بھارتی فوجی ہسپتال میں داخل ہیں،
اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وادی گولان، کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں، لداخ، گولوان وادی اور سکم، یہ سب کے سب اس پہ چائنیز قابض ہو چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس سارے تنازع کو سفارتی سطح پہ حل کر لیں۔ اب آپ یہ بتائیں، انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے جناب۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مودی، میں دوبارہ آپ کو مزید زور دے کے کہہ رہا ہوں، مودی اور ٹرمپ کی جو فون پہ گفتگو ہوئی اس کا زیرو رزلٹ نکلا، بلکہ ایڈورس نکلا، اور وہ کوئی اچھے الفاظ میں، اچھے ماحول میں کال ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مودی کا یہ تھا کلیم نہیں بلکہ ایک تھا کہ مان تھا، یعنی دیسی زبان مان تھا بہت، کہ ٹرمپ جو میرے ساتھ جفیاں ڈالتے ہیں، جن کے ساتھ میں یوں کر کے ملتا تھا اور وہ مجھے کھینچتے تھے، میں ان کو کھینچتا تھا، تو جیسے میں ٹرمپ کو کال کروں گا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو میں کہوں گا وہ مان جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا تجربہ امریکہ کو ہینڈل کرنے میں زیادہ اچھا ہے، اور پاکستان امریکن سائیکی کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اور ہمارے انتہائی سینئر آفیشلز نے ایک دفعہ انڈینز کو ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم امریکہ سے پچھلے 70 سالوں میں کچھ نہیں لے سکے اور ہمیں امریکہ 70 سالوں میں کچھ نہیں دے سکا، تو ذہن میں رکھنا کہ آپ کو ہم سے زیادہ آپ کا برا حال کرے گا امریکہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم آپس میں معاملات طے کر لیں اور اچھے ہمسائے بن کے رہیں، اور جو ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا اور دیگر سیاچین کا، سرکریک کا جیسے حل ہوا، یہ سارے مسائل ہم باہمی طور پہ حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان بھی ترقی کرے گا، انڈیا بھی ترقی کرے گا، پاکستان اور انڈیا کے عوام ترقی کریں گے، اور یہ خطہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ تو یہ تھا مودی کو امکان کہ بس پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ٹرمپ ہیں جناب، ہم نے ان کے لیے اتنا ان پہ خرچہ کیا تھا جب وہ آئے تھے، لہٰذا اس کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی بات ہوئی، اس میں بھی زیرو رزلٹ نکلا، تو لہٰذا اب بھارتی وزیر دفاع نے یہ، اور چینی وزیر خارجہ کہہ رہا ہوں، چینی وزیر خارجہ نے تو کیٹیگوریکلی کہتا کہ جناب بس جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو پہلی دفعہ آئے ہیں جناب بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، اور انہوں نے ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں۔ نمبر 1، چائنا کا قبضہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بالکل ہو چکا ہے جی، اور چاروں چوٹیوں پہ ہو چکا ہے، کشیدگی مان لی گئی، بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی اور بھارتی فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں مان لی، اور ساتھ یہ بھی مان لیا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ہم فوجی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، فوجی طاقت کے ذریعے یہ اپنے علاقے واپس نہیں لے سکتے، لہٰذا اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ چائنا کے سامنے بھیگی بلی بن کے اب رہیں، اور اب اس کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں پاکستان کی طرف۔ کبھی کبوتر پکڑ لیا، کبھی ٹڈی دل جو ہے وہ پاکستان کی ہے، پیپلز لبریشن آرمی کو پاکستان لبریشن آرمی کا نام دے دیا، اور اس نوعیت کی حرکتیں کرتے رہیں گے جناب۔ اب تک کی یہ تھی گفتگو، ہماری خبروں کی تصدیق انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔